قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام شہر چکوال میں منعقدہ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے اس باوقار پنڈال میں تشریف فرما دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے ارباب المدانش ہمارے اہل سنت والجماعت مسلک وقار علماء کرام جتنے بھی ہم عمر جوان ہمت دوست تشریف فرما ہیں ہمارے چھوٹے بھائی تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ آج کی تاریخ کی مناسبت سے ذوق کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ثواب اور عبادت سمجھ کر تشریف لائے ہوئے ہر ایک بزرگ دوست اور بھائی کا نام مل بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. یہ آج کی اس کانفرنس کی پہلی نشست ہے اور تقریباً ابھی جو گفتگو شروع ہو چکی ہے آج کی اس کانفرنس کی اس نشست کی آخری گفتگو ہوگی تقریباً. اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز 1:15 بجے اسی جگہ پر نماز جمعہ ادا کریں گے اور 1:15 کے بعد نماز کے مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کی اس کانفرنس کی دوسری آخری اور انتہائی عام نشست کا آغاز ہو جائے گا. آپ سبھی احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کی ہماری اس کانفرنس میں جن مہمانان ذی وقار نے تشریف لا کر آپ احباب سے معافی گفتگو اور کلام ہونا ہے ان میں سے کچھ شخصیات شہر چکوال تشریف لا چکی ہیں کچھ سفر میں ہیں جو آ چکے مالک ان کی حاضری اور تشریف آوری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو سفر میں ہیں اس طرح آج کی اس تقریب سعید کے مہمان خصوصی انتہائی قابل احترام اور قابل قدر شخصیت حضرت مولانا علامہ مسرور نواز جھندی صاحب دامت برکاتہم عالیہ وہ بھی نماز جمعہ کی کچھ دیر بعد چکوال شہر تشریف لے آئیں گے اور جو ترتیب کے ساتھ شیڈیول میں ان کا وقت سٹیج پہ آنے کا طے ہے انشاءاللہ العزیز اسی وقت میں وہ سٹیج پر آ کر کم و پیش 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ آپ سے گفتگو فرمائیں گے. مالک ان کا بھی سفر آسان فرمائے. مزید 2-4 جو ہمارے مہمان ہیں جو بھی پہنچ نہیں سکے جمعہ تک پہنچ سکیں گے اللہ تعالیٰ ان کا بھی سفر آسان فرمائے. ابھی میری گفتگو کے شروع میں کلاگان کی نمائندگی کرتے ہوئے احباب کے ساتھ پنڈال کا حصہ بنے ہیں. گزشتہ دنوں ہونے والی خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو کہ صدر لاری اڈا پر ہمیشہ کی طرح ایک تاریخ ساز منظم اور بامقصد کانفرنس کے اس کے میزبان اپنے احباب کے ساتھ تشریف لائے. ہمارے قابل قدر جناب حافظ محمد اسحاق صاحب
اور انتہائی محترم بھائی مبشر صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی احباب آئے، آج کے اس اسٹیج کی وساطت سے اس پنڈال میں تشریف آمد پر ہم انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ یہ اپنے وعدہ کو وفا کرتے ہوئے بر وقت تشریف لائے۔ ان کے علاوہ بھی مجھے میزبان مکرم ڈاکٹر ارشد صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے بزرگ مگر جوان ہمت مرد مجاہد جناب قاضی غلام مصطفیٰ صاحب، ان کی قیادت میں احباب تشریف لائے ہیں مختلف دیہاتوں سے، ان کو بھی ہم صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح سرزمین بھی جس سے اٹھنے والی آواز نے اہل سنت والجماعت کو بیدار کیا، میری مراد حضرت العلامہ مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آبائی گاؤں سے تعلق رکھنے والے کافی دوست احباب بھی موڑا شریف اور اس کے قریب کے بستیوں سے تشریف لائے، ان کو بھی پنڈال آمد پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح ابھی ہمارے انتہائی قابل قدر چوہان سے جو دوست احباب تشریف لائے، انہیں بھی ہم صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے، اس کو میں نے پورا کرنا ہے۔ جیسے جیسے دوستوں کے چہروں پر نظر پڑتی جائے گی، میں نام لے کے آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی ہماری جو کانفرنس ہے، اس کے مہمانان ذی وقار کی آمد اور تشریف آوری کے حوالہ سے مختصراً احوال میں نے آپ احباب کے گوش گزار کر دیے ہیں۔ دعا بھی فرمائیں، جو آ چکے مالک قبول فرمائیں، جو سفر میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو بہت زیادہ آسان فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کلگنگ سے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ تشریف لائے ہیں ثاقب ساؤنڈ، اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی دوست ویڈیو میکر ہوں، ساؤنڈ آپریٹر ہوں، جتنے بھی ان کی گاڑی کے ڈرائیو کر کے گاڑی لائے ہیں، وہ جتنے بھی دوست آئے ہمارے شہر تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی آنا مبارک فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید ہمیں محبت اور اخوت کی لڑی میں پرو کر اس عنوان پر ہمیں مصروف عمل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی احباب تشریف لا چکے ہیں، چونکہ وقت ایسا ہے نماز جمعہ بھی ہم نے ادا کرنا ہے، کئی دوست احباب وضو کی تیاری میں ہیں، دیگر مصروفیات میں مصروف ہیں، لیکن اطمینان قلب کے ساتھ ہم آخر تک ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، مذہبی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چلتے جائیں گے، منزل قریب تر ہے۔ ایک بات میں نے اور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنی بھی توجہ ہے، جتنی بھی محنت ہے، جتنی بھی کاوش ہے، رات کا جاگنا ہے، صبح کی محنت ہے، اس سارے کا سارا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ اگر راضی ہو گیا، کعبہ کے رب کی قسم، میری اور آپ کی یہ چھلت پھرت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں۔ میں اس حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں، چونکہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو تھوڑا وقت ہے اس میں میرے ذمہ ہے کہ میں نے یہ گفتگو کرنی ہے۔ نماز جمعہ کے بعد والی نشست میں بطور نقیب میں آپ کے سامنے پیش ہو کر اپنے مہمانان ذی وقار کو آپ کے سامنے بلاؤں گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے جزیرے میں قید کر دیے گئے، ساتھ شاگرد بھی تھے، دیگر تحریک کے رفقاء کار بھی تھے، آپ جتنے تشریف فرما ہیں، اگر اس واقعہ کو بنیاد بنا کر میں نے اور آپ نے اپنے اخلاص کو ٹٹول کر نیت کو درست کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو یقیناً پہلی نشست میں کی جانے والی ساری گفتگو کام کی ہو جائے گی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے گرفتار ہوئے، مالٹا کی قید و بند کی صحبتوں میں رہتے ہوئے جب وہاں کے بڑوں نے تخت
تختے دار پہ لٹکانے کا حکم جاری کر دیا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بغاوت کی وجہ سے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو آزادی کی بات کرنے کی وجہ سے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انقلاب کی بات کرنے کی وجہ سے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو عظیمت کی راہوں کا مسافر بننے کی وجہ سے تختے دار پہ لٹکا دیا جائے۔ جب یہ حکم نامہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کے سامنے آیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسوں کی برسات تھی۔ شاگردوں نے پوچھا، رفقائے کار نے پوچھا، حضرت جی اپنے والدین کو چھوڑ آئے ہیں، اس وجہ سے روتے ہیں، اپنی بیوی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے آئے ہیں، اس وجہ سے روتے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، اس وجہ سے روتے ہیں، رشتہ دار یاد آتے ہیں اس لیے آنکھوں میں آنسو ہیں، دوست یاد آتے ہیں اس لیے آنکھوں میں آنسو ہیں، دارالعلوم دیوبند کی فضا یاد آتی ہے اس لیے رونا آ گیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں مسند حدیث پر بیٹھ کر حدیث کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، وہ کمال منظر آنکھوں کو سامنے آیا، اس وجہ سے روتے ہیں، یا رونا اس وجہ سے آ گیا یہاں کی ٹھٹرتی سردی میں آپ کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اس وجہ سے رونا آ گیا، یا تختے دار پہ لٹک جانے کا دکھ اور غم ہے، فکر اور پریشانی ہے، اس وجہ سے رونا آ گیا ہے۔ ایک جملہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر بطور نبی وہ جملہ مجھے سمجھ آ گیا، بطور ساؤنڈ آپریٹر ان دوستوں کو سمجھ آ گیا، بطور میڈیا آپریٹر اور ویڈیو میکر ان بھائی کو سمجھ آ گیا، آپ سماعت فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں، ذاتی خرچ پر آئے ہیں، ذاتی کام چھوڑ کے آئے ہیں، اگر آپ کو سمجھ آ گیا کعبہ کے رب کی قسم پہلی نشست کی گفتگو کا حق ادا ہو جائے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرمانے لگے، بیوی یاد آتی ہے اس وجہ سے نہیں روتا، بچے یاد آتے ہیں اس وجہ سے نہیں روتا، گھر والے یاد آتے ہیں اس وجہ سے نہیں روتا، والدین یاد آتے ہیں اس وجہ سے نہیں روتا، ٹھٹکتی سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے اس مشقت کی وجہ سے رونا نہیں آتا، تختے دار پہ لٹکا دیا جاؤں گا اس وجہ سے رونا نہیں آتا، رونا اس وجہ سے آ گیا ہے، گھر بار کو قربان کیا ہے، بیوی بچوں کی جدائی کو برداشت کیا ہے، دارالعلوم دیوبند کی آزاد فضاؤں کو قربان کیا ہے، تختے دار پہ لٹکا دیا جاؤں گا۔ اگر اتنی قربانی کے بعد قیامت کو جب اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہہ دیا شیخ الہند ساری قربانی دی ہے دنیا کے لیے، دنیا میں واہ ہو گئی، میری نظر میں تیری کوئی حیثیت نہیں، تیری قربانی قبول نہیں، اگر اتنی قربانی کے بعد اللہ نے میری محنت اور قربانی کو قبول نہ کیا، اس ڈر کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ اتنی قربانی دینے کے باوجود بھی قیامت حشر کے میدان میں اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جو میں نے بھی سوالات کے جوابات دینے ہیں، آپ نے بھی سوالات کے جوابات دینے ہیں، اگر میری اور آپ کی تھکن، اگر میری اور آپ کی کڑن، اگر میرے اور آپ کے اخراجات اٹھانا وسائل کم ہیں، وسائل زیادہ ہیں، ذریعے معاش کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، تنظیمی اور جماعتی اور تحریکی اعتبار سے اگر اتنی قربانی دینے کے باوجود اللہ نے ہماری محنت کو قبول نہ کیا تو یقیناً سودا ہمارے لیے بہت مہنگا ہوگا۔ اس لیے نیت کو ٹٹولتے ہوئے، اخلاص کو بنیاد بنا کر آج اور جتنے سال زندگی کے باقی ہیں ہم پاکستان کی سرزمین پر نظام خلافت راشدہ کے عملی نفاذ کے لیے ایک ہو کر نیک ہو کر محنت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا آپ کو سبحان اللہ، تھوڑے ذوق کی چوڑنے کی ضرورت ہے، بہرحال انشاءاللہ دوسری نشست میں جو ایک مزاج ہے اس کے مطابق، وقت کے مطابق آپ احباب سے بات کی جائے گی۔ ابھی انشاءاللہ العزیز عنوان کے مطابق اور جتنا وقت دیا گیا ہے
اس کے مطابق ایک عنوان پر بات شروع کرتے ہیں، عبادت اور ثواب سمجھ کر۔ اللہ تعالیٰ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مطہر عنوان پر میں اور آپ جمع ہیں۔ سیرت کے حوالہ سے ایک دو باتیں آپ احباب کے گوش و گزار کر کے 12:50 پر منتظمین کانفرنس کی طرف سے جو حکم و شیڈول جاری ہوا ہے، 12:50 پر آج کی ہماری اس خوبصورت کانفرنس کی پہلی نشست کا اختتام ہو جائے گا۔ ٹھیک 1 بجے ہم انشاءاللہ العزیز مل کے یہاں پر نماز جمعہ ادا کریں گے۔ ایک ذمہ داری ہے، ایک فرض ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے۔ ٹھیک 1 بجے، 1:15 بجے آج کی اس کانفرنس کی دوسری اور انتہائی اہم اور آخری نشست کا آغاز ہو جائے گا۔ 1:15 بجے تلاوت کلام مجید کے فوراً بعد انشاءاللہ ہمارے ٹیکسلا سے تشریف لائے ہوئے انتہائی قابل قدر، انتہائی ذی قدر خطیب ملت حضرت مولانا طاہر حیدری صاحب کا بیان ہوگا، اور انہی کے گفتگو سے اس نشست کے بیانات کا آغاز ہو جائے گا، جو حضرت مولانا مسرور نواز صاحب جنگلی دامت برکات عالیہ کے بیان پر اختتام پذیر ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے انتہائی قابل قدر گو کہ میں اس وقت مرکز اہل سنت جامع انوار صحابہ و اہل بیت فتح جنگ ضلع اٹک میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ میرا شہر ہے، یہ میرے لوگ ہیں، اس لیے بہت زیادہ دل کر رہا ہے کہ ہر دوست کا نام لے کے شکریہ ادا کیا جائے، لیکن چونکہ نقیب پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہمان ابھی پہنچے نہیں، تو ابھی میری ذمہ داری ہے، اور جب مہمان پہنچ جائیں گے تو ترتیب کے ساتھ وقت پر انہیں آپ کے سامنے پیش کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے جو بھی شخصیات اس حوالے سے تشریف لائیں گی، احسن انداز ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر کے ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے ہر دل عزیز اور ہمیشہ سرپرستی فرمانے والے ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، جناب قاری محمد رشید صاحب اسٹیج پر تشریف لائے، صمیم قلب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو دوست احباب کے ڈال کر تشریف لا چکے ہیں، مالک آپ کا آنا مقبول فرمائے۔ جو باہر ہیں ان سے بھی مطلبانہ التماس ہے کہ شخصیت پرستی سے ہٹ کے ہم سب یہاں پر نظریہ سننے کے لیے، نظریے کے فروغ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے باہر دھوپ میں کھڑے ہونے کا کوئی بظاہر فائدہ نظر نہیں آ رہا، کوئی بے مقصد سی معلوم ہوتی ہے بات، اس لیے اندر سکون کے ساتھ خطبوں کے سامنے بیٹھ کر آپ گفتگو سماعت فرمائیں، پنڈال کا حصہ بنیں۔ دوسری نشست میں آپ کے سبھی مہمانان معظم آپ کے سٹیج کی زینت بن کے آپ سے بات بھی کریں گے، حمد و نعت کا سلسلہ بھی جاری ہوگا۔ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم علیہ السلام کی سیرت پر بات مختصر وقت میں شروع کرنے سے پہلے رحمت عالم علیہ السلام کی مدح سرائی کے لیے ایک کلام اور ایک واقعہ آپ احباب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام کی اس امت میں جن لوگوں نے دیگر لوگوں کی ذہنیت و عقائد اور نظریات کے حوالہ سے بدلنے کے لیے اپنی محنت کی ہے، ان ان گنت لوگوں میں ایک نام حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، ہمارے خطباء، ہمارے علماء اس واقعہ کو کثرت کے ساتھ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے رحمت عالم علیہ السلام کی امت کے لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے
اپنا آپ قربان کیا، اور یہی وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب پورا شہر سو رہا تھا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کچے گھر کے کچے ایک کمرے کے ایک کونے پر بیٹھ کر ایک کتاب لکھ رہے تھے۔ بوڑھی والدہ لاٹھی ٹیک کر لاٹھی کے سہارے پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں اور فرمانے لگی، بیٹا محمد، پورا شہر سو گیا ہے، تم بھی سو جاؤ، نیند کا غلبہ تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آج بھی سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر دل اش اش کر اٹھتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میری بوڑھی اماں جان، پورا شہر اس لیے سو رہا ہے کہ تیرا بیٹا محمد جاگ رہا ہے۔ پورا شہر اس لیے سو رہا ہے کہ تیرا بیٹا محمد جاگ رہا ہے۔ اتنا وزنی جملہ، اتنا تاریخ ساز جملہ، اور آب زر سے لکھنے کے برابر جملہ بولنے والی شخصیت، انہوں نے فقہ کے اعتبار سے ایک کتاب لکھی۔ وہ کتاب مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئی ایک عیسائی عالم کے ہاتھ میں پہنچی۔ اس نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام پڑھا، اس کے بعد کتاب کے سرورق کو پڑھا، اس کے بعد تقاریض کو پڑھا، اس کے بعد پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک کتاب پڑھتا چلا گیا۔ کتاب مکمل نہیں ہوئی تھی، کتاب مکمل ہونے سے پہلے وہ عیسائی عالم رحمت عالم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کرتا۔ لوگوں نے کہا، ہم آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، ہم آپ کو بڑا سیاح سمجھتے تھے، عیسائیت کے فروغ کے لیے آپ کا بڑا بنیادی کام اور کردار ہے، عیسائیت کے حوالہ سے آپ سے سوالوں کے جواب پوچھا کرتے تھے، لیکن آپ تو بڑے کمزور نکلے، آپ تو بڑے کچے نکلے، آپ تو جلدی عقیدہ بدل چکے ہیں، آپ عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہونے کا اعلان کر چکے ہیں، وجہ تو بتلائیے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر لکھی ہوئی کتاب پڑھ کر مسلمان ہونے والے عیسائی نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ امام محمد کی فقہ کی کتاب پڑھنے والے وہ عیسائی عالم جو مسلمان ہونے کا اعلان کر چکے تھے، وہ فرمانے لگے، جب میں نے فقہ پر مبنی یہ کتاب پڑھی، میں نے کتاب لکھنے والے کا نام پڑھا، نام تھا امام محمد، پھر میں نے کتاب کا مطالعہ کیا، علم کے موتی میں نے اپنے دامن میں سمیٹے، تو میرے دل نے یہ صدا دی کہ جس امت کا چھوٹا محمد اتنا علم اور فضل والا ہے، اس امت کا بڑا محمد کتنا علم و عمل والا۔ یہ رحمت عالم علیہ السلام کی مدح سرائی کے حوالہ سے، آقا علیہ السلام کی شخصیت کے حوالہ سے ایک منظرنامہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی شخصیت کے متعلق علماء سے سن کے، کتابوں میں پڑھ کے، چکمنوگ کی قبرستان میں سائے ہوئے حضرت مولانا الطاف بن آصرہ رحمہ اللہ نے قلم اٹھایا، تخیل کو پرواز دی اور لکھ دیا کہ میرے مدنی محمد کا یہ میٹھا نام ہی اچھا ہے، جو ہے ان کے در کا نوکر وہ ہر انسان اچھا ہے، تورات انجیل پر حق ہے، یہی ایمان ہے، لیکن صراط حق پہ چلنے کو ہمیں قرآن اچھا ہے، اور نہیں ثانی صدیق کا زمانے بھر کے لوگوں میں، اگرچہ ان کے یاروں میں عمر عثمان اچھا ہے، اور بہت مدحت سرا آئے جنہوں نے نعت کو لکھا، مگر سب لکھنے والوں میں میرا حسان اچھا ہے، اور میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو تخیل بول اٹھتا ہے، الطاف نبی کی نعت ہی لکھ، یہی عنوان اچھا ہے، یہی عنوان اچھا ہے۔ رحمت عالم علیہ السلام کی مدح سرائی تقریر اور نقابت کے انداز میں کرنے کے بعد آج کی اس گفتگو کی اور اس نشست کی آخری بات عرض کر کے انشاءاللہ ہم سب نماز جمعہ کی تیاری کرنے کے بعد بالکل 1 بجے صفحے سیدھی کر لیں گے، اور ٹھیک 1 بجے انشاءاللہ العزیز امام صاحب نماز جمعہ کی جماعت کی ادائیگی کے لیے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ اس 2-4 منٹ باقی ہیں، ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ سیرت خاتم الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صلاح، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ آپ احباب کے سامنے عرض کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں تشریف فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا صبح سے گم ہے، آپ اس کی واپسی کی دعا فرما دیجئے۔ رحمت عالم علیہ السلام نے نبوت کے ہاتھ اللہ کی آسمان کی طرف بلند فرمائی، یا اللہ میرا صحابی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی دیگر بچے ہیں، اپنے بھائی اور بیٹی کی وجہ سے پریشان ہیں، میں نبوت کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس کا بیٹا اس کو مل جائے۔ جب وہ دعا کروانے کے بعد مدینہ کی مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا، رحمت عالم علیہ السلام نے واپس بلایا، اور اے میرے پیارے صحابی واپس آ، میری بات سن کے جا۔ آقا کا صحابی واپس آیا، آقا نے فرمایا صبح سے گم شدہ بیٹا اگر مدینہ کے بازاروں میں، مدینہ کے باغات میں، مدینہ کی گلیوں میں دیگر بچوں کے ساتھ کھیلتا تو میں نظر آ جائے، بیٹا کیا کہنا مخاطب کرنا بلکہ نام لے کر مخاطب کرنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا لخت جگر ہے، میرا خون ہے، میرے گھر میں پرورش پائی ہے، میری سگی اولاد ہے، میں بیٹا کیوں نہ کہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب صبح سے گم شدہ بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر تم شفقت پدری سے ممنون ہو کر، شفقت پدری سے مشکور ہو کر اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مخاطب کرو گے، ہو سکتا ہے جہاں پر تمہارا بیٹا کھیل رہا ہو اس میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، جب تم باپ کی حیثیت سے پوری محبت اور الفت میں ڈوب کر اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مخاطب کرو گے، یقیناً جو جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، جو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، اسے مرا ہوا باپ یاد آ جائے، میں محمد یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا میرے کسی صحابی کی وجہ سے کسی یتیم کا دل دکھ۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ آج ہم نے اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے احباب میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، سچ کا دامن ہمیشہ اپنے ساتھ وابستہ رکھنا، غیبت سے بچتے رہنا، معاملات کی جو ہے شفافیت رکھنا، علماء کرام کی قدر کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، اور اس طرح رحمت عالم علیہ السلام نے جتنے بھی ہمیں سیرت کے پہلو اور آقا علیہ السلام نے جتنے بھی نظام زندگی ہمارے سامنے رکھے ان ساروں پر عمل کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر عزم اور ارادہ کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت عالم علیہ السلام کی سیرت کو سن کر، سمجھ کر، علماء کرام کے سامنے روزانہ بیٹھ کر، سیکھ کر پورے معاشرے میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کے مطابق، طے شدہ ترتیب کے مطابق ابھی انشاءاللہ العزیز اختتامی آج کی اس نشست کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ دعا کے فوراً بعد جو احباب وضو کے بغیر ہیں وہ ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ مسجد ہے وہاں پر تشریف لے جائیں، وضو مکمل کریں، اور وضو کے فوراً بعد 1 بجے سے پہلے آپ سبھی احباب اسی پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی پنڈال میں نماز جمعہ بالکل 1 بجے جماعت کھڑی کر دی جائے گی، اور 1 بجے کے بعد تقریباً 1:15 بجے ہمارے انتہائی قابل قدر، ہمارے انتہائی محترم ٹیکسلا سے ہمارے مہمان بنے ہیں حضرت مولانا طاہر حیدری صاحب دامت برکاتہ عالیہ، یہاں پر انہوں نے مختصر گفتگو فرمانے کے بعد پشاور کا سفر کرنا ہے، پشاور میں ان کا بیان ہے، اس لیے نماز جمعہ کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم مائک ان کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ مولانا طاہر حیدری صاحب کا بھی آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ جناب حافظ غلام رضا صاحب آج کی اس نشست کی جو دعا ہے وہ کروائیں گے، اس کے بعد نشست اختتام، اور 1 بجے سے پہلے آپ نے پنڈال میں واپس آ جانا ہے تاکہ حضرت مولانا طاہر حیدری صاحب کا نماز جمعہ کے مختصر بعد بیان شروع کرایا جا سکے، تاکہ ادھر کی گفتگو بھی پائیدار بامقصد ہو سکے اور پشاور کا سفر بھی
مجھے کے لیے آسان ہو سکے۔ حافظ غلام رضا صاحب اضافہ میرے بہت اچھے دوست، ہم سب کی جانے پہچانی شخصیت عزت مآب جناب بلال احمد بالی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، بھائی حسن صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ہر ایک کی کامل توجہ لیتے ہوئے ایک نعرہ میں نے اور آپ نے بلند کرنا ہے۔ اس کلام کے درمیان میں تسلسل کے ساتھ ہم ایک کلام تک سفر کریں گے کہ جنات اور ملائک انسان بولتا ہے۔ دوسرے مصرے پر شعراء سمیت ہر دوست ہاتھ اٹھا کے سرپرستی فرمائے گا کہ جنات اور ملائک انسان بولتا ہے، شان نبی بلند ہے، قرآن بولتا ہے۔ محبت اور حقیقت سے پورے ذوق کے ساتھ وجد میں آ کے اس کلام کے درمیان میں بھین کی سرزمین پر سوئے ہوئے اہل سنت والجماعت کے ماتھے کا جھومر حضرت مولانا قاضی مدر حسین رحمہ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو نعرہ دیا ہے، وہ نعرہ آپ اور میں بلند کریں گے۔ کلام کا تسلسل توڑے بغیر ہم کلام کے آخر تک سفر کریں گے کہ جنات اور ملائک انسان بولتا ہے، شان نبی بلند ہے، قرآن بولتا ہے۔ شہزاد ان کی نعتیں پڑھتا ہوں اس لیے میں کہ نعت نبی تو رب رحمان بولتا ہے۔ ابو بکر اور عمر کا ایمان بولتا ہے، ابو بکر اور عمر کا ایمان بولتا ہے۔ حیدر بھی وہ کہیں جو عثمان بولتا ہے۔ شہزاد اپنے ایمان کا جز ہے یہ چاروں، شہزاد اپنے ایمان کا جز ہے یہ چاروں، ہر ایک میں نبی کا فیضان بولتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اہل سنت والجماعت کے اتحاد کا عملی ثبوت دیتے ہوئے پورے کلام کو محبت کے ساتھ اپنی آنکھوں اور دل کو فرش راہ کرتے ہوئے سماعت فرمائیے کہ تصویر کبریا کا عنوان بولتا ہے، لہجے میں مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے۔ یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہے فرشتے، انسان بولتا ہے۔ مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، اور یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے۔ دل میں ہزار جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے۔ سٹے سرے کے آخر تک جو حق بات کے لیے کل نہیں آج مرنے کا عزم کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے لب ہلا کے زور لگا کے عزت صحابہ کی اذان دے گا کہ انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، اور انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش ہے پیغمبر رحمان بولتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی آپ اپنی سماعتوں کے حوالے پوری عزت تکریم کے ساتھ کریں کہ آج کی ہماری اس تاریخ ساز بامقصد کانفرنس کے جو مہمان خصوصی ہیں، جھنگ حضرت مولانا حق نواز شہید رحمہ اللہ کے فرزند اور ان کے جانشین حضرت مولانا مسرور نواز جھنگی صاحب دامن برکات مالیہ، وہ انٹرچینج سے چکوال شہر کی طرف داخل ہو چکے ہیں۔ سنیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ یہ منتظمین حضرات کی طرف سے اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ ہمارے دیگر مہمان بھی انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن دوست احباب نے کھانا کھا لیا ہے ان تک آواز پہنچ رہی ہے، وہ بیسمنٹ سے اوپر والے ہال پنڈال کا حصہ بن رہے ہیں، اور جن دوست احباب نے آپ میں سے ابھی تک دن کا کھانا نہیں کھایا وہ ان احباب کی دعوت پر بیسمنٹ میں تشریف لے جائیں، عزت اور احترام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا ضرور تناول فرمائیں۔ آپ میں سے کوئی ایک ایسا دوست بھی نہ ہو جو کھانے کے بغیر واپس گھر جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی اس دعوت کو بھی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان تو انہوں نے کر دیا ہے، بہرحال
دوست وہی جائیں جنہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، تاکہ مجلس کا اور محفل کا جو ذوق ہے، جو حسن ہے، وہ بھی برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظم و ضبط کے ساتھ اس کانفرنس کو آخر تک پڑھنے اور سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات میں منتظمین مجھ سے ناراض بھی نہ ہو، اعلان ان کی طرف سے تھا۔ بہرحال ابھی آپ احباب کی طرف سے جو مہمانوں کی فہرست مجھے دی گئی ہے، اس ایوان میں اگلے خوبصورت شخصیت کے مالک اپنے مہمان جناب احسن جاوید صاحب کو میں مائک حوالے کر رہا ہوں کہ وہ آ کر کلام سنائیں گے، اپنے جذبات کا اور دل کے احساسات کا اظہار فرمائیں گے۔ جناب احسن جاوید صاحب تشریف لائیں گے اور ان کے بعد اہل سنت کی ایک خوبصورت آواز شاعر اسلام جناب بلال احمد بالی صاحب کلام پیش کریں گے۔ چونکہ پہلی ملاقات ہے، بھائی جان ماشاءاللہ بہت صلاحیت کے مالک ہیں، ایسا تنویر نام ہے ان کے لیے، آپ بھی نوٹ فرمائیں اور ذوق کے ساتھ انہیں سمجھیں۔ بالی بھائی تعارف کروا رہے تھے ہمارے آج کی اس بازی کے جو مہمان بنے ہیں، بھائی الیاس تنویر صاحب، احسن تنویر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت عطا فرمائے۔ مختصر پڑھا، باہر بہت پروں سے پڑھا، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کے قلم کے لیے، ان کے تخیل کے لیے، ان کی عمر کی برکت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دامن کو مزید برکت سے بھر دے۔ ابھی ترتیب کے مطابق اگلے مہمان شاعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیگر معزز مہمانان ذکر کے ساتھ ساتھ چکوال اور گرد و نواح میں خدمت قرآن کے حوالے سے ایک معروف شخصیت سہگل آباد سے انتہائی قابل احترام استاد القرہ، استاد الحفاظ، استاد العلماء حضرت مولانا قاری محمد بلال صاحب دامن برکات مالیہ اسٹیج پر تشریف لائے ہیں۔ صمیم قلب سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک بڑے کو چھوٹے کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک چھوٹے کو اپنے بڑے کی قدر اور محبت اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت اور عقیدت سے آپ سماعت فرما رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیج کے اعتبار سے سب سے مشکل ترین کام نقابت ہے۔ آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ چونکہ آنے والے مہمان کو کلی اختیار ہوتا ہے کہ وہ جتنی دیر گفتگو کرے، جتنی دیر کلام پڑھے، مہمان نہ ہو تب بھی نقیب محترم نے اس کارروائی کو مکمل کرنا ہے، اور مہمان آ جائیں تو اختتام سے پہلے باوقار انداز میں سارے مہمانوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا بھی ایک نقیب کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ اس رضا پہ راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر صلاحیتیں بہتر انداز میں مسلک اہل سنت والجماعت کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا زمین کو ہموار کرتے ہیں کیونکہ شاعر محترم کو سننا ہے، اس ذوق کے ساتھ آپ زمین کو ہموار فرما دیں تاکہ بالی صاحب کم و بیش پونا گھنٹہ تو پڑے، اس لیے ذوق بنائیں انشاءاللہ تاکہ یہ رات صاحب کی آمد تک پڑھتے رہیں۔ ہمارے استاد و شعراء ان کے بھی استاد ہیں اور ملک میں ان کا ایک نمایاں نام ہے، پوری دنیا میں انہیں عزت سے سنا جاتا ہے۔ جناب حیدر آباد سے جاوید اقبال راز صاحب ابھی چکوال شہر تقریباً پہنچنے والے ہیں اور کچھ ہی لمحات کے بعد وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں گے۔ ذوق اتنا ہم سب مل کے بنا لیں تاکہ راز صاحب کی آمد تک بالی صاحب پڑھنے کا ذوق بھی رکھیں اور خوبصورتی کے ساتھ ہمیں اپنے لکھے ہوئے کلام سنا سکیں۔ جناب بالی صاحب، جناب جتنے بھی شعراء کرام ہیں، احسن بھائی ہیں، اور آپ سب کی توجہ لیتے ہوئے جناب زکریا آزاد صاحب کا ایک کلام ہے، آپ کو سنانا ہے، ذوق کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ سرکار دو عالم سے یہ رشتہ بھی تو ہے نا، دل حب صحابہ میں دھڑکتا بھی تو ہے نا۔ شیر بھائی جلدی جلدی کرے ہمارے شیر کہو صاحب بھی میڈیا کے حوالے سے ایک توانا آواز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی محبت بانٹنے کے لیے، محبت وصول کرنے کے لیے پنڈال میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے۔ سارے دوست
بالی بھائی، ایسر بھائی اور جتنے شعر کا ذوق رکھتے ہیں، جناب زکریا آزاد صاحب کے شکریہ کے ساتھ میں بھی آپ انہی کے ضلع میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں، بالخصوص ان کے شکریہ کے ساتھ کہ سرکار دو عالم سے یہ رشتہ بھی تو ہے نا۔ ساکت ساؤنڈ آپ اور میں دونوں مہمان ہیں، اتنی محبت سے اسے آپریٹ کریں کہ رات والے پروگرام میں بہتر پڑھا جا سکے کہ سرکار دو عالم سے یہ رشتہ بھی تو ہے نا۔ آخر تک محبت اور عقیدت سے لفظوں کے قدردان چکوال شہر کے غیور سنی، سرکار دو عالم سے یہ رشتہ بھی تو ہے نا، دل حب صحابہ میں دھڑکتا بھی تو ہے نا۔ سرکار دو عالم سے یہ رشتہ بھی تو ہے نا، دل حب صحابہ میں دھڑکتا بھی تو ہے نا۔ بالی بھائی، ایسر بھائی، آپ سے داد اور دعا چاہوں گا، آپ تو سنتے رہتے ہیں، سرکار دو عالم سے یہ رشتہ بھی تو ہے نا، دل حب صحابہ میں دھڑکتا بھی تو ہے نا۔ جس نور سے روشن کا خلافت کا مسلح، اور جس نور سے روشن کا خلافت کا مسلح، اس نور سے روشن میرا سینہ بھی تو ہے نا۔ جس نام سے لرزاں تھے کبھی کیسر و کسریٰ، جس نام سے لرزاں تھے کبھی کیسر و کسریٰ، وہ نام عمر دل میں چمکتا بھی تو ہے نا۔ قندیل طہارت بھی فروزاں ہے نظر میں، وہ قندیل طہارت بھی فروزاں ہے نظر میں، آنکھوں میں علی نام کا گجدہ بھی تو ہے نا۔ اور جس دشت میں ناچا تھا شمر زادوں کا تکبر، جس دشت میں ناچا تھا شمر زادوں کا تکبر، اس دشت میں شبیر کا سجدہ بھی تو ہے، سجدہ بھی تو ہے نا۔ آنے والے احباب سے مؤدبانہ التماس ہے، جلدی جلدی تیز قدموں سے پنڈال کا حصہ بن جائیں۔ جو بیس گیٹ میں آواز سن رہے ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم کھانے میں یا کسی اور مصروفیت میں لگ رہے ہیں، کیونکہ والی صاحب بھی موجود ہیں، راز صاحب بھی پہنچنے والے ہیں، دیگر مہمان بھی تشریف لائیں گے، اور حضرت مولانا مسعود نواز صاحب بھی تقریباً اللہ کے حکم سے چکوال شہر تشریف لا چکے ہیں۔ اس لیے جلدی جلدی پنڈال کا حصہ بنے، ذوق اور شوق کے ساتھ ہم اس کانفرنس کو اتنے مثالی انداز میں سماعت کریں تاکہ اگلے سال ہونے والی کانفرنس میں منتظمین کانفرنس اس سے بڑھ کر خوبصورت انتظامات فرما سکیں۔ آئیے عزت، احترام اور شکریہ کے الفاظ کے ساتھ ایسی پیاری شخصیت جن کو میرے اللہ نے ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ باطنی حسن سے بھی نواز رکھا ہے، قلم اللہ نے عطا کی، تخیل اللہ نے عطا کیا، ایک کتاب جس کا ایسا نام ہے جو نام شاید ہمارے متعلق بہت بولا جاتا ہے، میں بابیاں، وہ کتاب چکوال شہر سے بھی آپ کو مل سکتی ہے، ان سے بھی آپ رابطے میں رہیں۔ کئی ایک دوست تخیل کے اعتبار سے ان کے سامنے ذہن تلمذ ہوتے ہیں۔ عزت اور احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ جناب شاعر اسلام، بلند تخیل شاعر، پنجابی شاعر، برادر محترم بلال احمد بالی صاحب آپ احباب کے سامنے اپنے لکھے ہوئے کلام پیش فرمانے کے لیے تشریف لائیں۔ والدین کی تربیت کا سر چھلک رہا ہے، ہمارے انتہائی قابل احترام ان کے والد صاحب بھی بہت اچھے انداز میں مسلک کے اعتبار سے پورے علاقہ میں مصروف عمل رہتے ہیں، اور یہ دونوں سگے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں مزید برکت عطا فرمائے، اور یہ جوڑی صرف ضلع چکوال کے ہر ایک دیہات میں نہیں، پورے پاکستان میں اللہ تعالیٰ ان کا سفر کرائے، اور اسی ذوق کے ساتھ اہل سنت والجماعت مسلک کے نظریات کا فروغ کرتے ہیں۔ اسٹیج پر آپ احباب دیکھ رہے ہیں جنہیں زمانہ رک رک کے سنتا ہے، میری مراد قائد آباد سے اٹھنے والی آواز جو صرف پاکستان نہیں بلکہ 7 سمندر پار تک بھی سنائی دیتی ہے، ہمیشہ نظریہ کو پسند فرماتے ہیں، نظریہ پر لکھتے ہیں، نظریہ کو فروغ دیتے ہیں۔ ہمارے قابل قدر ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مہربان ہیں جناب جاوید اقبال راز صاحب، اور ان کے ساتھ جتنے بھی احباب تشریف لائے، بالخصوص انہی کے فرزند ہمارے بھائی جناب اکریم جاوید راز صاحب، اللہ تعالیٰ
ان دونوں کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی احباب تشریف لائے مالک قدم قدم برکت عطا فرمائے۔ یہاں سے بہت دور جنوبی پنجاب میں ان کا اگلا پروگرام ہے رات کا، مالک ان کا رات کو بھی سفر آسان فرمائے۔ کاشا برادران میں سے ایک بھائی نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے پڑھا۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کے جذبات کی ترجمانی کے لیے زمین مکمل ہموار کرتے ہوئے میں اپنے بھائی جان جناب جاوید راز صاحب کے مائک حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے دریا میں غوطہ ہو کے محبت اور عقیدت سے ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ پہلے 4 مصرے قدرے مشکل ہیں، لیکن ضلع چکوال کے غیور سنی احباب تشریف فرمائے ہیں، جتنے بھی شعراء ہیں سرپرستی فرمائیں گے۔ اس شعر کے متصل بعد پنجابی میں ایک کلام پورے ذوق اور شوق کے سماعت فرمائیں تاکہ راز صاحب کے حوالے پوری عزت اور احترام سے مائک کیا جائے۔ جناب جاوید راز صاحب، اقلیم صاحب، بالی صاحب اور تمام احباب کی کامل توجہ لیتے ہوئے کہ بخشے ہیں خدا پاک نے صدیق کو رتبے۔ میرے حصے کی داد مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ قدم قدم برکت عطا فرمائے۔ جن احباب نے مجھے میسج اشتہار کی کیے ہیں، آپ بالکل ناراض نہ ہوئیے گا۔ کانفرنس کے اختتام سے پہلے آپ کے تمام پروگرامات کے بطور نقیب میں اعلان اپنے ذمہ سمجھتا ہوں۔ اپنے تینوں بھائیوں کی سرپرستی لیتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عقیدت پیش کرنا ہے۔ ان 4 مصروں پر آپ میں سے کوئی بھی نہ بولے، یہ 3 شعراء بولیں، پھر اگلے کلام پر آپ سارے بولیے گا کہ بخشے ہیں خدا پاک نے صدیق کو رتبے۔ اپنے قد سے بڑی بات ہو محبت سے بولیے گا کہ بخشے ہیں خدا پاک نے صدیق کو رتبے۔ کیا دشمن صدیق خدا پاک سے لڑے گا؟ بخشے ہیں، جزاکم اللہ، بخشے ہیں خدا پاک نے صدیق کو رتبے۔ کیا دشمن صدیق خدا پاک سے لڑے گا؟ اور صدیق تو آفتاب ہے صداقت کے فلک کا، اور صدیق تو آفتاب ہے صداقت کے فلک کا، سورج کو نہ تھوکے گا منہ پر ہی گرے گا، منہ پر ہی گرے گا۔ اپنے ذوق کی زمین کو آسمان کی طرف سفر کرائیے۔ جس طرح پہلی مرتبہ سنی رابطہ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے چکوال شہر کے دل میں موجود ہیں، اسی طرح اس امت کے پہلے کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جناب نعیم صاحب کے شکریہ کے ساتھ کہ اوکھے زمانے دا غربت دا ساتھی، اور اوکھے زمانے دا غربت دا ساتھی، نبی جی دی جنگاں تے ہجرت دا ساتھی، وہ اوکھے زمانے دا غربت دا ساتھی، نبی جی دی جنگاں تے ہجرت دا ساتھی، قسم کھا کے کہنا یمن دا سیرا ہے یقیناً بڑھے گا محمد دا ساتھی۔ میں بختہ سمیت اس کے قربان جاواں، تختے دار پہ لٹک کر عزت صدیق کا نعرہ بلند کرنے والے ہاتھ اٹھا کے عزت صدیق کا نعرہ بلند کریں گے۔ وہ اوکھے زمانے دا غربت دا ساتھی، نبی جی دی جنگاں تے ہجرت دا ساتھی، قسم کھا کے کہنا یمن دا سیرا ہے یقیناً بڑھے گا محمد دا ساتھی۔ میں بختہ سمیت اس کے قربان جاواں، میں سنتا سمیت اس کے قربان جاواں، نہیں اس کی نوکر میری ساری نسلہ، میں نسلہ سمیت اس کے قربان۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے۔ ایک نقیب کے ذمہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ مہمان سے پہلے زمین مکمل طور پر ہموار ہو، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور شکریہ کے الفاظ کے ساتھ۔ ایک ایسی شخصیت جو جتنی بھی مصروف ہو، جب بھی ہم نے دعوت دی، ہماری دعوت پر وقت تشریف لائے، مالک ہر سفر آسان فرمائے، ہر لکھا اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے۔ پوری عزت کے ساتھ تصنع اور بناوٹ سے ہٹ کر استاد الشہداء عزت ماں وکیل ختم نبوت